رحمہ اللہ تعالی کی قیادت ثابت ہوگی. فرشتوں نے صندوق رکھا, سب مطمئن ہو. اب انہوں نے حکم دیا کہ ہم نے عمالقہ کون سی, عمالقہ مشہور قوم ہے عمالقہ, ان کے خلاف لڑنے کو جانا. جس وقت چلے یہاں سے تو بہت ہجوم اور بھیڑ. طالوت رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے ذہین اور زیرک, انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب لڑنے والے تو نہیں ہیں, تو امتحان میں کامیابی حاصل ہے. ہندل امتحان یکرم رجل او ایمانو, خدا کرے ایمانو نہ ہو یکرم ہی ہو. تو خیر امتحان کیوں نے فلما فصل, جب جدا ہوئے طالوت بیت المقدس کے شہر سے لشکروں کے لے آگے چل رہے, بیت المقدس سے آگے شام کے علاقے کی طرف روانہ, تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے ایک نہر کا, کہتے ہیں بین الاردن و شام, اردن و شام کے درمیان نہر کی, اس نہر کے پانی پر تمہارا امتحان ہے. اللہ امتحان لے گا, یعنی چونکہ اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے تو اس لیے کر کے میں تمہارے امتحان لوں. جس نے پی لیا اس نہر سے, من ہو اے من ماء النہر, نہر پر تو نہیں پی جاتی, پانی پیا جاتا ہے. اے من ماء النہر, نہر کا پانی پی لیا. فلیس منی, اے من اتباعی, وہ میرے اتباع میں سے نہیں ہے. اور جس نے نہ چکا اس پانی کو, فنا منی فنا من اتباعی, وہ میرے پیروکار. ہاں مگر ایک چلو پانی دو ہاتھوں سے بھی نہیں لینا, ایک طرف غرفتن بھی ہے. جب وہاں گئے تو گرمی تھی اور سفر میں پیاس اور زیادہ لگتی ہے, دیوانوں کی طرح وہاں پانی پر ٹوٹ پڑے. فشربوا منہ الا قلیلا, تھوڑے رہ گئے کہ انہوں نے اسی مقدار کا پانی پیا جتنی اجازت تھی, وہ 313 تھے. باقی ہزاروں کی تعداد میں تھے, وہ پانی پیتے گئے مشکوں کی طرح وہاں پڑے, ہل نہ سکے. جس وقت پار کیا اس نہر کو, اس طالوت نے روح کی زمین پہلی نہر کی طرف راجی, فلما جاوزہ, اس نہر کو عبور کیا, پار کیا وہ اس طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے, تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت, ہمیں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے. دیکھیے بات سنتی, بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ جس وقت یہ ہجوم گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کیا قوت ہے کہ ہم لڑیں, تو نہر عبور کرنے سے پہلے. لیکن یہ تفسیر بالکل مردود ہے. کیوں تفسیر یہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا قالوا, تو یہ گفتگو نہر کے عبور کرنے کے بعد کی ہے, اور نہر کو عبور کرنے والے صرف 313 ہیں. روح المعانی اور بیان القرآن وغیرہ میں کہ یہ جو 313 تھے ان میں 2 طبقے بن گئے. ایک ہے اکمل الایمان, جن کو اپنی بے سر و سامانی اور قلت کی کوئی خطرہ نہیں, اور دوسرے ہیں کامل الایمان, ایمان کامل ہے لیکن اپنی بے سر و سامانی کی طرف بھی توجہ ہو. تو یہ کامل الایمان نے کہا ہے مومن دونوں, ایک کامل الایمان ہے دوسرے اکمل الایمان. تو انہوں نے اپنی طاقت دیکھی کہ ہم 313 ہیں, اور مقابلے میں 100,000 تفسیروں میں آئے گا 1,00,000 آدمی, 1,00,000 کا مقابلے میں لشکر.
تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ ان لوگوں نے جو ان میں اکمل الایمان تھے انہوں نے کہا جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ ہماری تاریخ بتلاتی ہے، فتوح الشام وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مقام پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی فوجوں کے چیف کمانڈر تھے، اور قادسیہ کے مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ غزا 60 الفا وما هذا تولوا مدبرین۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان تھی، قادسیہ کا مقام تھا، 60 مسلمانوں نے مقابلہ کیا، ان کے نام بھی فتوح الشام میں موجود ہیں، تاریخ کی کتاب، اور ان کو شکست۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت لاشیں گنی گی تو 60,000 میں سے 10,000 لاش میدان میں تھے، باقی بھاگ گئے کافر، اور مسلمان صرف 10 شہید ہوئے، 50 فاتح تھے۔ غزا 60 الفا وما هذا تولوا مدبرین۔ مومن جب مومن ہوتا ہے تو 1000 پر غالب ہے۔ یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں چمنڈا ہے جہاں سے سیدھا 28 میل بھی نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ٹینکوں کی دوسرے نمبر کی لڑائی یہ تھی۔ پہلے نمبر کی ہٹلر کے زمانے میں عالمین ایک مقام ہے، عالمین، وہاں ٹینکوں کی لڑائی تھی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک چونڈے کی۔ کیپٹن ایس اے زبیری تھے کمان کرنے والے، کیپٹن ایس اے زبیری، 100 آدمی تھے اس کے پاس، 3 چھوٹے چھوٹے ٹینک، مقابلے میں 3000 سے زیادہ فوج ہے اور ٹینک بھی۔ کیپٹن جب سے مرکز سے رابطہ قائم کی کہ مجھے کیا ہدایت ہے، میرے پاس صرف 100 جوان ہے اور صرف چھوٹے 3 ٹینک ہیں، مقابلے میں 3000 کی فوج ہے، بے شمار ٹینک ہیں، تو مرکز نے کہا کہ جوانوں کو قتل مت کرواؤ، پیچھے آ۔ کیپٹن ایسے زبیری نے کہا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں پیچھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ پڑھ کر کے کود پڑے۔ 24 گھنٹے 100 نے 3000 کا مقابلہ یہاں چرنڈے میں کیا، سن 65 کی جنگ۔ اور ایک ایسا مقام بھی ہے ایک مسلمان نے 40,000 کا مقابلہ۔ مزید تفصیل تو آپ کو ابن اسیر اور البدایہ سے ملے گی، مختصر تفصیل ائمہ تلبیس سے ملے گی۔ ائمہ تلبیس کتاب کا نام مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھی جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں کے سلسلے میں ایسی بہترین کتاب اکٹھی آپ کو ائمہ تلبیس، 2 حصوں میں۔ افسوس ہے کہ کاتبوں نے عربی عبارتوں کو مسخ کر دیا، اردو تو ٹھیک ہے، عربی عبارتیں بڑی غلط تھیں۔ وہ میرے پاس پہلا ایک نسخہ تھا، بڑا ٹھیک تھا، وہ کوئی ظالم مولوی لے گیا، اس نے نہیں دیا۔ اللہ علماء کے ظلم سے بھی بچائے۔ تو ائمہ تلبیس کتاب کا نام، وہ یمامہ کا مقام تھا، یمامہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، کمان وہاں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تنے تنہا ایک نے 40,000 کا مقابلہ. تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذنہ واللہ ما شاء. جس وقت ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں محمد نے کہا ربنا افرغ علینا، بہا ہم پر صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. نتیجہ کیا ہوا؟ 313 نے 1,00,000 کو شکست. فعظموہم باذن. دیکھیے حضرات، افسوس ہے کہ تاریخ لکھنے والا کی یہ افغانستان کی جنگ جہاد بڑی طاغوتی قوت، روس کی قوت معمولی قوت نہیں. 15 لاکھ بے گناہ شہید. جو حضرات شہید ہوئے وہ الگ ہیں جہاد میں، اور 30 سے زیادہ ہمارے شاگرد وہاں شہید جو نصرت العلوم کے فارغ. 30 سے زیادہ. ایک طاغوتی قوت کا انہوں نے مقابلہ کیا. اور گورباچوف کے یہ لفظ ہے کہ ہم نے افغانستان میں ٹانگ اڑا کر کے غلطی کی. کون مانتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہوگا، چھوٹا، آپ اس کو غلطی منوائی نہیں مانی. کہتا میں نے کب کی؟ بین الاقوامی سطح پر اپنی غلطی کو ماننا. اور پھر یہ جو اس وقت عراق کے خلاف اتحادیوں کا سلسلہ ہے، یہاں اس کے وزیر دفاع نے کہا تھا، روس کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہماری توبہ ہے، ہم تو افغانستان کی جنگ کو نہیں بھولے. توبہ کے لفظ اس کی تقریر میں ہم نہیں آئے، عملی طور پر نہیں آئیں گے ہماری توبہ، ہمیں تو یہ جنگ ابھی نہیں بھولی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہاتھ. یہ قصور سیکٹر پر ہندوؤں کا جنرل چودھری ہندو تھا. اس سے اس کے ماتا افسروں نے پوچھا ہمیں کتنا راشن اپنے ساتھ لے جانا چاہیے. تو جنرل چودھری نے کہا 65 کی جنگ میں کہ تمہیں راشن لے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے سویرے حملہ کرنا ہے. قصور اور آس پاس کے دیہاتوں میں جو کچھ کھانا پکا ہوگا یہ تمہارا ناشتہ ہو، اور دوپہر کے وقت تم لاہور کے ہوٹلوں میں پکا پکایا کھانا کھاؤ گے، راشن نہیں ہے. پھر جس وقت لڑائی ہوئی تو اسی جنرل چودھری کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انسان نہیں جن لڑ رہے ہیں. سن البدی رواسی الاقدام ہو. مومن کی بڑی کوشش ہے، کاش کہ یہ مسلمان ثابت ہو جائے. افسوس کہ ہمارے مجاہدین کی جماعتوں میں اتفاق ہوتا، بات خود غرض نہ ہوتے تو نقشہ کچھ ہو. تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، جانتا سب کچھ. اتفاق ہوتا، خود غرضی نہ ہوتی، بڑا کچھ ہو. بس ان 2 کمیوں نے مار دی، اتفاق نہیں، خود غرضی نہیں. فرمایا فاعظموہم باذن اللہ، خدا کے نظر سے شکست. اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت. کہتے ہیں کہ اس جہاد میں داؤد علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی بھی اور ان کے والد بھی شریک. والد کا نام عیشا بھی لکھ دیتے، میشا بھی آپ کو ملے گا. داؤد علیہ السلام کے والد مکرم کا نام عیشا یا میشا علیہ السلام، وہ بھی تھے. تو انہوں نے پتھر مارا اور وہ جالوت ختم ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موقع پر، ابھی نہیں، اپنے موقع پر داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، اور تعلیم دی ان چیزوں کی جو رب نے چاہا. وہ نبوت کے جو علوم ہے وہ بھی، اور صنعت لبوس لکم، زیریں بنانی، اور جو باتیں آگے آئیں گی. آگے رب تعالیٰ حکمت بتلاتے ہیں، فلسفہ. اگر اللہ تعالیٰ نہ ٹالے لوگوں کو بعض کے ذریعے، البتہ فاسد ہو جائے زمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرتا لوگوں.
یقین جانے اگر مجاہدین افغانستان یہ روس کا رخ نہ پھیرتے تو اس میدانی علاقے میں تو 2 گھنٹے کی مار ہوتی. بالکل وہی نظریات پھیلتے. ہم اس وقت پوری جوانی میں تھے. سن 1938 کی بات. 2 جنازے روس سے نکلے تھے. ڈھول بھی تھے, باجے بھی تھے, اور 4-5 پر ہار بھی ڈالے ہوئے تھے. مزدور گاتے بجاتے تھے. کوئی بناوٹی رونا روتا تھا. 2 جنازے اپنی سرحد سے آگے دھکیل دیں. ایک جنازہ خدا کا, دوسرا جنازہ مذہب کا. کہ خدا جہاں داخل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے, اس لیے خدا سے ہم فارغ ہیں. مذہب فطور پیدا کرتا ہے. 2 جنازے انہوں نے روسیوں نے 1938 میں نکالے تھے. خدا کا جنازہ بھی مذہب کا جنازہ. تھوڑا سا وقت گزرا, ہٹلر کی مار پڑی, تو پھر ان روسیوں نے کہا کہ جو قومیں یہاں بستی ہیں اپنے اپنے انداز میں دعا کرو, رب ہم کی ظالم سے چھڑائے. وہ رب پھر آ گیا. وہ رب بھی نہیں جایا کرتا ہے, رب نہیں جاتا. اور ایک بات اور, مذہب سے تنفر کیوں روسیوں کا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. روس میں زار روس کے دور میں زار روس بادشاہ تھا روس کا. ایک پادری تھا, پادریوں کا سردار, بوڑھا, راسپوٹین اس کا نام تھا, راسپوٹین. وہ زار روس کے گھر میں اس کو کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ان کو ذرا اخلاق سکھا. بزرگ سمجھ کر کے, بوڑھا تھا. تو زار روس نے اس کو بزرگ سمجھ کر کے گھر لایا کہ یہ میری بیوی ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, آپ ان کو کچھ اخلاق سکھائیں. اچھا, اس بوڑھے راسپوٹین نے کیا کیا؟ زار روس کی بیوی سے عشق لڑا. زار روس سخت متنفر ہوا کہ یہ جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہے اور بوڑھا ہے, یہ جب اس مذہبی سلسلے میں آ کر کے یہ نہیں باز آتا تو مذہب کیا ہوگا؟ اس کا وہ سبب راسپوٹین, یہ ظاہری سبب ہے ان سے بیداری. راسپوٹین پادری کا نام ہے جو روس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے نہ فسادت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی الناس. یہ اللہ کی آیتیں ہیں, ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. نہ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں تھے, نہ قزقیل علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور یہ واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس لیے کہ نہ لمن المرسلین, رسولوں کا ذکر تھا. رسول یہ رسول ہیں, ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی. ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, معراج کی رات آپ سے کلام کیا. بعض کے درجے بلند کیے, آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے. عیسیٰ نے مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں دی, وہ اسی پارے میں آگے آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. روح القدس کا مفہوم گزر چکے, ہم نے اس کی تائید کی. اس سے آگے بات سنیے. ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہ, اگر اللہ تعالی چاہتا نہ لڑتے وہ جو ان کے بعد تھے, واضح دلیلیں آنے کے بعد, لیکن اختلاف کیا, بعض ایمان لائے بعض نے کفر. اللہ چاہتا نہ ہو. بات کو سنیے. اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھنے کے لیے یوں کہیں کہ 2 قسموں کا. ایک مشیت تشریعی, ایک ہے مشیت تکوینی. مشیت تشریعی تو یہ ہے لا یرضی لعبادہ الکفر, کفر کو بھی پسند ہے.
اسی لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، عقل سلیم دی۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا تو نولے ہی ما تولا، عذر کو ہم پھیر دیں گے۔ جو تو چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے، رب نے تجھے توفیق دی۔ اگر رب چاہتا کہ وہ قوت بھی سلب کر لیتا تو کر سکتا، لڑائی کی قوت، اختلاف کی قوت سلب کر سکتا، لیکن حکمت کا تقاضا ہے، انسان ہے، اس میں ایمان کی قوت بھی رکھی، کفر کی بھی رکھی، خیر کی بھی رکھی، شر کی بھی رکھی، اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ کرے گا۔ اگر رب یوں چاہتا کہ اس کو قدرت ہی نہ دیتے اختلاف کی اور قدرت ہی نہ دیتے لڑنے کی تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا حکمت کے خلاف۔ اس لیے کہ انسان کو انسان بنایا ہے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتلائے، خیر اور شر۔ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہیں ہوگی بے اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر جو ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے، جانتے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جو رب چاہے۔ وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمینوں سے، اور نہیں یعود تھکاتا اس کو حفاظت کرنا ان دونوں کا، اور وہ العلی برتر ہے، العظیم بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تحقیق سے واضح ہو چکی رشد بھلائی گمراہی سے، پر جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، پس تحقیق سے اس نے استمسک مضبوطی سے پکڑا بالعروۃ الوثقی، مضبوط دستے کو، لن انفصام لہا،